10 سال پہلے دولت اسلامیہ نے عراق اور شام میں تباہی مچا دی تھی۔ امریکہ اور کئی اقوام کے عالمی اتحاد نے شام اور عراق کے تقریباً 1/3 حصے پر قابض دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ان دونوں ملکوں میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ الحاق کیا۔ داعش کو شکست دینے کے بعد تقریباً 2500 امریکی فوجی عراقی فوج کو انسداد دہشت گردی کی مشترکہ کارروائیوں کی تربیت دینے کے لیے خطے میں رک گئے۔ That mission is changing. عالمی اتحاد سے اب یہ مشن عراقی حکومت کے ساتھ دو طرفہ سلامتی کی شراکت داری میں تبدیل ہو رہا ہے۔ پینٹاگون کی ڈیپٹی پریس سیکرٹری سبرینا سنگھ نے جمعے کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس اعلان کا مطلب امریکی فوج کا انخلا نہیں ہے، مگر انہوں نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ کتنے فوجی خطے میں موجود رہیں گے اور کہاں۔ The US is not withdrawing from Iraq. امریکہ عراق سے واپس نہیں آ رہا، لیکن میں اس بارے میں مزید تفصیل نہیں بتا سکتی کہ یہ منظرنامہ کیسا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ وہاں ہماری موجودگی کی شکل اب پہلے سے مختلف ہوگی۔ اس معاہدے کا پہلا مرحلہ فوری طور پر شروع ہو جائے گا، جس میں اتحادی افواج عراق میں جاری اپنی سرگرمیوں کو 1 سال کے اندر اندر سمیٹ لیں گی۔ دوسرے مرحلے میں ہمسایہ ملک شام میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی حمایت کے لیے عراق میں افواج کم از کم 1 سال تک موجود رہیں گی۔ عراق کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت اگلے 2 سالوں میں عراق سے بیشتر امریکی فوجی واپس چلے جائیں گے، لیکن عراقی وزیر اعظم نے یہ اندیا بھی دیا ہے کہ فوجی تعاون جاری رہ سکتا ہے، کیونکہ تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ عسکریت پسند گروپ دوبارہ منظم ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو اس صورتحال کو خاص طور پر قریب سے دیکھ رہے ہیں خبردار کر رہے ہیں کہ اس تنظیم کی تعمیر نو بالآخر وسطی صحرا میں دریائے فرات کے پار پھیل جائے گی، اور دریا کے پار یہ پھیلاؤ پیشگوئی سے بڑھ کر ایک واضح حقیقت نظر آ رہا ہے، اور اس پھیلاؤ کا اگلا مرحلہ عراق ہوگا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ داعش کے تقریباً 2500 جنگجو عراق اور شام میں موجود ہیں، جبکہ اب اس کے حملوں کی تعداد 2023 میں اس گروہ کی جانب سے دعویٰ کیے گئے حملوں کے مقابلے میں 2 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ خارلہ باب کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔